इंडिया के अंदर एक एप्पल स्टोर जो है वो खुला है और जिसे ये कहते हैं कि फर्स्ट रिटेल स्टोर है इंडिया के अंदर। पहले तो महकमा मादनियात ने ठेकेदार माफिया को खुली छूट दे रखी है। मुल्क के खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके होंगे या पाकिस्तान इसके ऊपर क्या लाएअमल अपना इख्तियार कर सकता है। और अब आपको बताएं कि महंगाई और रुपए की कीमत में बेकदरी, बिजनेस कम्युनिटी का हुकूमत पर से एतमाद उठने लगा। आपको पता है पाकिस्तान में तो स्टारबक्स नहीं खोलती अपनी जो फ्रेंचाइज नहीं खोलती, कॉफ़ी शॉप, सिर्फ कॉफ़ी शॉप। तो ये बहुत लेट खुला है, मतलब ये मैं समझता हूँ कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसके साथ ये जितने बड़े बड़े मैग्नेट्स हैं, ये जो टेक मैग्नेट्स हैं, ये जो टेक कंपनीज हैं, ये ज़्यादती करती हैं कि वहाँ पे सर्विसेज नहीं देते, वहाँ पे स्टोर नहीं बनाते, वहाँ से पैसा सिर्फ जो है वो निकालते हैं, डॉलर निकालते हैं, लेकिन वहाँ पे सर्विसेज नहीं देते। जिस तरह अब देखेंगे इंडिया तो जैसे फॉर एग्जांपल, आप तो ज़ाहिर बात है वहाँ स्टोर बनना ही बनना था क्योंकि वहाँ पे एप्पल मैन्युफैक्चर हो रहा है और आगे आई थिंक i10 14 और बाकी जो फ़ोन है वहाँ पे मैन्युफैक्चर होने हैं, चाइना से वो सारा कुछ निकाल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अब सारी बात आपको पता है कि ये कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है और ये पहले इन्होंने एक ऑनलाइन रिटेल स्टोर भी आई थिंक खोला था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया तो बड़ा बाहर है, वहाँ पे सारी बात है मार्केट ज़्यादा आपको शॉप और पाकिस्तान का तो मैं समझता हूँ एक डिजिटल अपार्थाइड है। हमारी जो लीडरशिप है उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि वो आवाम के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि मैं कोई थोड़ा सा देख रहा था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पढ़ रहा था एक पूरी दुनिया को इस चीज़ का पता है कि भाई इंडिया के अंदर जो इस वक्त डिजिटाइजेशन है, इंडिया एक डिजिटल कंट्री बन रहा है और पूरी दुनिया वहाँ पे जो है वो पैसा लगाने की बात कर रही है और उनको पता है ये डिजिटाइजेशन पुश है तो हमें इसमें ज़रूर अपना हाथ डालना चाहिए। और इसमें अगर मैं एक देख रहा था मैकेंजी की एक रिपोर्ट देख रहा था, थोड़ी पुरानी है, मैं 2019 की थी, 3 साल पुरानी। और लेकिन वो कह रहे थे कि इंडिया जो है वो नंबर 1 है ग्लोबली व्हेन इट कम्स टू डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम में। डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम में नंबर 1 है दुनिया में, ठीक है जी। और मज़े की बात यह है कि ऐप्स डाउनलोड में आई थिंक इंडिया जो है वो पीछे है, चाइनीज़ आ गए क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ऐप्स होती हैं, डाउनलोड करते हैं। इसी तरह कोई 1.17 बिलियन वायरलेस फ़ोन सब्सक्राइबर हैं, कोई 560 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं, कोई 354 मिलियन स्मार्टफोन डिवाइसेस हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये और वो ये कह रहे हैं, मैकेंजी ये कह रहा है कि इंडिया जो है वो 2025 तक उसके जो प्राइवेट सेक्टर है वो मिलियंस ऑफ जॉब्स, तकरीबन 65 मिलियन जॉब्स कह रहे हैं वो क्रिएट करेगा बाय 2025। दिस इज़ व्हाट ये मैकेंजी डिजिटल है, ये इन्होंने एक बेसिकली डिजिटल इंडिया के ऊपर एक रिपोर्ट लिखी थी। सो ये ऑब्वियसली बड़े नंबर हैं, बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं। इंडिया के अंदर वो काम कर रहे हैं कि जी हमें डिजिटल रुपी के ऊपर जाना है और डिजिटल रुपी सारी बात है कि ये एक जिसे आप कहते हैं ना कि एक करेंसी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल होगी और बहुत सारे तो लोग, मुझे ये पता है कि इंडिया में शायद ये डिजिटाइजेशन ऑलरेडी ये चल रही है, जिसमें आप देखें कि पूरी की पूरी जो सोसाइटी है वो उसको किस तरह ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। पूरी की पूरी जो सोसाइटी है वो उसको कह रहे हैं कि भाई आप 800 मिलियन लोग जो हम स्मार्टफोन यूज़र्स हैं इस वक्त इंडिया के अंदर, 800 मिलियन, 800 मिलियन, यानी कि टू अगर 200 मिलियन पाकिस्तान की ज़्यादा 225 मिलियन है तो तकरीबन 3 गुना ज़्यादा, ठीक है जी। और जो स्मार्टफोन है वो तकरीबन इंडिया की 44% ऑफ द इंटरनेट ट्रैफिक। इट मींस कि हर बंदा जो स्मार्टफोन के अंदर इंटरनेट इस्तेमाल करता है दैट इज़ मोस्ट कॉस्टली एज़ कम्पेयर टू द वाईफाई। और ये आप इमेजिन कर लें, ये जो स्मार्टफोन के इंटरनेट यूजेस 2017 में 18% थे, आज इंडिया में
جو اسمارٹ فون جو فونز کے اندر جو انٹرنیٹ استعمال ہو رہا ہے وہ مور دین 44% جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں. اور یہ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پوری کی پوری وہ یوتھ کو امپاور کرنا چاہتے ہیں, یہ گیجٹس ان کو دینا چاہتے ہیں. ہمارے پاس گیجٹس ہی نہیں ہیں, اور ہماری یوتھ جو ہے وہ کس طرح پیچھے رہ گئی ہے. میں اس کو یہ دیتا ہوں, میں پڑھ رہا تھا ابھی کہ میرے انٹرنیٹ پہ میرے سامنے گزرا تھوڑا دن پہلے کہ انڈیا کے اندر ایز جو سب سے لوئسٹ فون آئی تھنک ہے وہ کوئی 40-50 ہزار روپے کا انڈین روپی کا جو ہے وہ مل رہا ہے. اچھا, پاکستان میں آپ نے فون لینے جانا ہے, آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کو کم از کم وہ 5 لاکھ روپے کا فون پڑتا ہے. میں ابھی امریکہ میں ہوں, تو مجھے کسی دوست نے کہا یار فون دیکھنا وہاں پہ. میں دیکھیں جی, اس میں یہ پریڈکشن کرنا تو مشکل ہے کہ آگے یہ کیا ٹرن لے گا, لیکن بنیادی طور پہ یہ ایشو جو ہے نا, یہ تقریباً 20-25 سال سے انڈیا پاکستان کے درمیان ایک بہت بڑا ہارڈ قسم کا ایشو ہے. اور سرپرائزنگلی اس پہ ڈسکشن بہت کم ہوئی ہے, میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہوا دونوں طرف, جس طرح کے ڈسپیوٹڈ معاملات ہوتے ہیں. لیکن آپ 2000 سے لے کے دیکھیں, جب سے جو ہے وہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی مختلف چیزوں پہ اعتراضات اٹھائے ہیں, اس وقت سے لے کے تو اس پہ جو ہے ان کے مذاکرات بھی ہوتے رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جو ہے وہ ایک گرم سرد قسم کی گفتگو جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی ہوتی رہی. اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے ورلڈ بینک میں بھی گیا, اس کے علاوہ ایک میں آربیٹریشن میں بھی یہ مسئلہ گیا, اور درمیان میں جو خط و کتابت ہے وہ بھی ہوتی رہی ہے. تو اس حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک بڑا مسئلہ ایک سیریس شکل میں موجود رہا ہے, لیکن اس کی ڈسکشن اس سطح پہ نہیں ہوئی. اس کو ڈاؤن پلے کیوں کیا گیا, کس طریقے سے کیا گیا, جبکہ دوسرے چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں ان کو بڑے پیمانے پہ ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹریٹی کے ساتھ بہت ساری جو ہے وہ چیزیں جو ہے نا وہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہیں, اور دونوں ملکوں کے مفاد میں مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی ٹریٹی کرنا, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ چونکہ 1960 میں ہوئی ہے, اور اس وقت ظاہر ہے لیڈرشپ بھی ڈیفرنٹ تھی دونوں ملکوں میں, ماحول بھی ڈیفرنٹ تھا, اور نفرت کی جو دیواریں ہیں اور نفرت کا جو سمندر اب موجود ہے یہ اس وقت ابھی تک موجود نہیں تھا, کم از کم 60 میں نہیں تھا. اس کو سپیڈ اپ جو ایکسپیڈائٹ ہوا ہے یہ 65 کی وار کے بعد ہوا ہے. تو 60 میں جب یہ چیز ہوئی تھی تو یہ ایک مسئلہ تھا. دوسری چیز یہ تھی کہ اس وقت پنڈت جواہر لال نہرو کی جو لیڈرشپ تھی وہ ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی کے طور پہ ان کی ایک جو ہے وہ سٹیچر بھی تھا اور احترام بھی تھا دنیا کے ڈیفرنٹ ملکوں میں. تو وہ چیزوں کو بڑے ڈیفرنٹلی دیکھتے تھے, وہ اس طریقے سے نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ جی اس معاملے میں میں یہ کر سکتا ہوں, اپنا سائز یا اپنی طاقت استعمال کر کے تو میں کوئی ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہوں تو وہ اٹھاؤں. انہوں نے اس طرح کے بہت سارے ایسے کام کیے جو بڑے حیرت انگیز ہیں, اور آج بھی انڈیا میں جو ہے وہ کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو پنڈت جواہر لال نہرو کو اس پہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ ان کے اس رویے کی وجہ سے ہم نے بہت بڑا نقصان جو ہے وہ اٹھایا. اس کی میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جب چین کا مسئلہ آیا یونائٹڈ نیشن میں کہ چین کو جو ہے ویٹو پاور دی جائے, تو اس وقت جو ہے وہ انڈیا جو ہے لائن میں تھا. اس وقت انڈیا لائن میں تھا, اور دنیا کی بہت ساری قوتیں ایسی تھی جو انڈیا کو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ جو ہے وہ چین کی حمایت کرنے کے بجائے آپ اپنی بات کریں, چونکہ جس آبادی رقبے کے حوالے سے اور ویسے بھی جو ڈیموگرافک انٹرنیشنل آپ کی سچویشن ہے اس کے حوالے سے یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے. اگر چین کا بنتا ہے تو آپ کا بھی بنتا ہے. چین اور انڈیا کی آبادی میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے, جیوگرافک لوکیشن ہر چیز, تو اس میں آپ اپنی بات کیوں نہیں کرتے. اور اس وقت جو ہے وہ چین کے خلاف وہاں پہ سوشلسٹ ریولوشن کی وجہ سے ایک بہت بڑا ویسٹرن بلاک جو ہے وہ چین کے خلاف تھا مکمل طور پہ, اور وہ چاہتے تھے کہ انڈیا آگے آئے, جیسے آج ایک سچویشن ہے انڈو پیسیفک پالیٹکس کے حوالے سے. تو ہم جو ہے وہ انڈیا کی سپورٹ کرتے ہیں, لیکن پنڈت جواہر لال نہرو نے جو ہے اس پہ ایک پرنسپل سٹینڈ لیا, اور وہ دنیا کے جو بڑے لیڈر تھے ان میں سے واحد لیڈر تھے جنہوں نے باقاعدہ اس پہ یہ جو ہے باقاعدہ اس کو ایڈوکیٹ کیا کہ آپ چین کو جو ہے وہ ویٹو کا اختیار دیں. اس کے پیچھے ان کا پرنسپل سٹینڈ یہ تھا کہ یہ چین کا رائٹ بنتا ہے.
وہ رائٹ اس لیے بنتا ہے کہ ظاہر ہے کہ چین پہلے جو ہے نا تائیوان کی علیحدگی جو حکومت تائیوان میں بنی تھی اس سے پہلے چین کے پاس جو سٹیٹس تھا اس کی وجہ سے یہ چین کا رائٹ ہے، تو یہ ہم نہیں کر سکتے. اور یہ آج تک جو ہے وہ بہت سارے انڈین اس وجہ سے نہرو کو کرٹیسائز کرتے ہیں.